بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو یا فرمایا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حسد ایک بہت بری بیماری ہے اور یہ اندرونی اور باطنی بیماری ہے۔ بعض بیماریاں ظاہری ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ بعض خرابیاں ظاہری ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، اور بعض خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ خرابیاں جس طرح بھی ہوں، ظاہری ہو کہ باطنی، ہر دو قسم کے خرابیوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ جیسے آج معاشرے کے اندر، معاملات کے اندر ایک شخص اگر کوئی گڑبڑ کرے تو اس کی طرف دھیان نہیں جاتا، خاص کر صاحب معاملہ کا، کہ ایک شخص نماز نہ پڑھے اس کو تو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن معاملات اس کے ٹھیک نہ ہو اسے برا اس کے مقابلے میں نہیں سمجھا جاتا۔ خاص کر جیسا عرض کیا گیا، صاحب معاملہ خود اس کو برا نہیں سمجھتا۔ ایک ہی شخص نماز کا پابند ہے اور وہی شخص دوسری طرف خدا نخواستہ معاملات اس کے خراب ہیں، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ نماز تو میرے اوپر فرض ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کی توجہ ادھر نہیں جا رہی جہاں معاملات کی خرابی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے لیکن سود بھی کھا رہا ہے، ادھر جو سود کی خرابی ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جا رہی، اور رمضان کے روزے جو فرض ہیں اس کی اہمیت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزے بھی چھوڑ دے، لیکن بعض چیزوں کو چھوڑنا، بعض چیزوں کے اوپر عمل کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا نہیں ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح یوں سمجھا جائے کہ دوسری طرف اب سود کھانا ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یا اسی طرح غصہ ہے جو باطنی بیماری ہے، غصہ آنا غلط نہیں، غصے کا غلط استعمال ناجائز ہے، یہ باطنی امراض ہیں۔ اسی طرح یہ ایک بیماری ہے جس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد بہت خطرناک بیماری ہے۔ حسد ہے کیا چیز؟ حسد دراصل کہتے ہیں اس چیز کو کہ ایک شخص کے پاس کوئی نعمت حاصل ہے، کسی شخص کو کوئی نعمت حاصل ہے، اللہ پاک نے اسے کسی نعمت سے نوازا، اب دوسرا جو ہے اسے جل رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کو کیوں ملی یہ نعمت، یہ حسد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ارے کیا یہ لوگوں پر اس لیے حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اپنا فضل عطا کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دیں۔
تو حسد کرنا گویا ایک طرح سے اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار ہے کہ بھئی مجھے کیوں نہ دیا، اسے کیوں دیا. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اللہ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ اسے دیا جائے، اور اللہ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ بھئی دوسرے کو نہ دیا جائے. تو اگر کسی کو اعتراض ہے تو یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، خشک لکڑی کو، خشک گھاس کو کھاتی ہے. اور یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جیسے شاعر نے کیا خوب کہا، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتلوه والنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكلوه. ارے بھائی حسد کرنے والا کرنے دو اس کو، حسد کرنے والے کے مکر پر صبر کرو. کیوں؟ تمہارا صبر کرنا اسے مار ڈالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آگ اپنے آپ کو کھاتی ہے جب اسے کوئی اور چیز کھانے کو نہ ملے. تو مقصد یہ کہ ایک شخص کسی پر حسد کر رہا ہے، اب حسد کرتے کرتے وہ سوچ تو یہ رہا ہے کہ فلاں نعمت اس کو کیوں ملی، اس سے وہ ختم ہو جائے، اور دوسری طرف اس کے پاس وہ نعمت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اب کیا؟ اب اس کے حسد کرنے سے وہ نعمت اس کی گھٹی نہیں، کبھی نہیں آئی اس میں. اب کیا ہوگا؟ یہ اپنے آپ میں جلے گا. تو جس طرح آگ کسی چیز کو کھاتی ہے، شاعر جیسے کہہ رہا ہے کہ فَالنَّارُ تَأْكُلُ نَفْسَهَا إِن لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُهُ، کہ آگ کو اگر کوئی لکڑی وغیرہ یا جلانے کے لیے کوئی چیز ملے تو جلائے گی، لیکن اگر وہ چیز نہ ملے اسے جلانے کے لیے تو اپنے آپ کو جلائے گی. آگ کا ایک حصہ دوسرے حصوں کو جلائے گی یہاں تک کہ آگ ختم ہو جائے گی. اسی طرح حسد کی بیماری ہے کہ اگر دوسرے کا کوئی نقصان نہیں پہنچا پا رہا تو اپنے آپ اندر ہی اندر جل بھن کے خاک ہو جاتا ہے. اللہ بچائے، بہت بری بیماری ہے، اور یہ عام طور پر حسد کی بیماری پائی جاتی ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ جیسے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ ایک تو دنیا کی محبت ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. نعوذ باللہ، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ آپ نے اسے جیسے نعمت عطا فرمائی ہے مجھے بھی عطا فرما دیجیے. اس طرح کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ دعا کی وجہ سے نیکی بڑھ جائے گی، اور اللہ پاک اور اس کو دعا کرنے والے کو بھی ضرور عطا فرمائیں گے. بہرحال آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ حسد جو کہ ایک مہلک بیماری ہے، اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.